ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اصل امتحان اب ہے کہ ہم سیزنل مسلمان کی طرح بیہیو کرتے ہیں یا ایک مثالی مسلمان کی طرح 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی رہنمائی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان آئے، عبادت کا شوق بڑھ جائے، تہجد بھی شروع ہو جائے، تلاوت قرآن مجید بھی شروع ہو جائے، نمازوں کا اہتمام بھی، قیام اللیل بھی، اور جیسے ہی رمضان چلا جائے تو محسوس ہی نہ ہو کہ جیسے ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا خاص مہینہ آیا تھا جو ہماری تربیت کر کے گیا ہے۔
مقصد تو یہ تھا نا، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے روزے نے اس کو متقی اور پرہیزگار بنایا ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے ہم بے شمار عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نمازیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، روزے بھی اللہ کے لیے رکھے، تلاوت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، تبلیغ کا کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، جہاد کا کام بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کئی عبادات جو عرف عام میں معاشرتی لحاظ سے مشہور ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس عبادت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ، اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر اس کام کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت کے بقدر ہر بندہ اس عبادت کو کرتا ہے، جبکہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآنی آیات کے اندر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس عبادت کو کرنے پر بڑا زور فرمایا ہے، بڑی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس سے بھی پہلے میری گزارش یہ ہے، کتنے خطبات جمعہ ہم سنتے ہیں، یہ ہر جمعہ کے دن میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اس منبر رسول پر ہمارے استاد محترم شیخ ہزار الحق صاحب نے کتنی تیاریوں کے ساتھ آپ کو مختلف موضوعات پر کتنے خطبات دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان خطبات کی روشنی میں ہم اپنے اندر تبدیلی کتنی لائے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جمعہ ادا کر دیا، خطیب نے تیاری کر کے خطابت کر دی، ہمارے معاشرے کا مسئلہ عمل ہے۔ علم تو ہر دوسرے انسان کے پاس اتنا سا ہے جتنی انسان کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جماعت کے دوستوں کے پاس الحمدللہ اتنا علم ہے کہ جتنا کسی بھی انسان یا مسلمان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ کس بندے کو آپ میں سے نہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑنا سخت گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی ہے؟ کتنی وعیدیں آئی ہیں نمازوں کو چھوڑنے پر، اثر کیوں نہیں ہوتا ہمارے اوپر؟ اللہ کی کتاب ہے قرآن، یہ واحد ایسی کتاب ہے جو قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کرے گی۔ علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میسج ہے، آئین ہے، قانون ہے، پتہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں عمل کرتے، کیوں نہیں اس کی تبلیغ کا کام کرتے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غیب پر علم رکھنے والے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر دو دو نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ رمضان میں تو شیطان بندھا ہوا تھا، اب تو ایک شیطان اور دو فرشتے ہر بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں کانپتی کیوں نہیں؟ ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم سنتے ہیں لذت کے لیے، ہم رسمن آتے ہیں، ہم اس بات کا ذہن میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت خوف رکھتے ہیں کہ جو جمعہ نہیں ادا کرتا اس کے بارے میں سخت احادیث ہیں، وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم جمعہ کی روح کو لے کر خطیب کی خطابت کو اصلاح کے نظریے سے اور خطیب اصلاح کے نظریے سے اپنے عمل کرنے کے لحاظ سے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، اس پر کام کی ضرورت ہے۔ دین سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا اتنا آسان ہو گیا ہے جتنا کہ سابقہ ادوار میں نہیں تھا۔ ہمارے پاک پتن کے اندر مشائخ آتے ہیں، شیخ الحدیث آتے ہیں، لوگ ان کی دعوت پر وہی چاند گنے چنے نام جو مشہور ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ تشریف لے آتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو دور سنتے ہیں نا کہ محدثین کے دروس سننے کے لیے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ہمارا مادیت پر یقین بڑھ گیا، ہمارے سامنے جو دکھتا ہے نا اس پر یقین زیادہ ہے۔
ہم اپنے آپ کو اہل التوحید کہنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اللہ پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا ہونا چاہیے۔ اب یہ عجیب بات آپ کہیں گے کہ یار اللہ پر یقین ہمارا تو بڑا پختہ ہے۔ نہیں، میری نوکری پر یقین زیادہ ہے، یہ مجھے پالتی ہے۔ دکان پر یقین زیادہ ہے کہ مجھے اس سے رزق ملتا ہے۔ میرے ذمہ دارے پر یقین بہت پختہ ہے کہ میں فصل کرتا ہوں، مجھے رزق ملتا ہے۔ اللہ نے جو وعدے کر رکھے ہیں نا آخرت کے، وہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ جب آتے ہیں جی پھر ملے گا، پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا اوپر پختہ یقین کارساز بنانا، ہر معاملے میں، ہر پریشانی میں اس کو پکارنا، اس کا تصور رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہم سب سے پہلے کو دنیاوی وسیلے کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ پکڑ لینا ٹریفک پولیس والا باہر کسی کو، کون آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کو سوچے گا کہ یا اللہ میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما دے۔ فوراً موبائل جیب سے نکلے گا کہ کس بندے کو کال کروں جو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا دے۔ پیسوں کی کمی آ گئی، فوراً برادری کے اندر، دوستوں کے اندر کہ یار مال کی قلت ہے، کس بندے سے رابطہ کروں۔ اللہ کہاں ہے؟ وہی رسمن دعائیں۔ کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو امام کی دعا کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام دعا کرے تو ہم پیچھے آمین کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ اور اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سوائے چاند ایک اہل العلم کے، امام کو بھی دعا کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، امام صاحب کو نہیں علم کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، یاد کیا ہوا ہے۔ اور اس بارگاہ میں مانگنے کے آداب کیا ہیں، کیسے پیش ہونا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ ہم تو اس چکر میں پڑ گئے نا کہ اجتماعی دعا جی بدعت ہوتی ہے، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کتنے نمازیوں کو دیکھا، سلام پھرا، سلام ایک طرف پھرتا ہے، آدھا دوسری طرف پھرتا ہے، اٹھ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن کی مثال تو دی گئی تھی کہ اس کی مثال اور مسجد کی مثال مچھلی اور پانی کی مثال ہے، کہ جس طریقے سے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، مومن مسجد سے باہر جاتا ہوا تڑپتا ہے۔ ہم ایسے مومن ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہوئے تڑپتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس طرح کا سیزنل ایمان اور موقع پرست مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو وہ مسلمان چاہیے جو 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا تصور ذہن میں رکھے، نبی کریم کی سنت کی پیروی کرتا ہوا اپنی زندگی کے لیل و نہار بسر کرے۔ اور جو عبادت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر میں پہلے بھی 2-3 جمعوں میں گزارشات کر چکا ہوں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ عمل نہیں ہے۔ آج میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی بھی اس حوالے سے اصلاح کر جاؤں، اور اگر آپ میں سے کوئی اس خطبہ جمعہ کو سننے کے بعد یہ باتیں اپنا کر روزانہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، یہ جمعہ کامیاب ہے۔ ورنہ سنتے رہے خطبات، کئی سن چکے، کئی سنیں گے۔ ہر بندہ اپنی لذت کے مطابق مختلف خطباء کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی مسجد میں جانا پسند کرتا ہے، کوئی کسی مسجد میں۔ بعض اوقات کئی بڑے بڑے علماء مشائخ آتے ہیں، لیکن ان میں وہ ترنم، وہ طرز، وہ دبدبا، وہ لہجہ نہیں ہوتا، لوگ نہیں جاتے سننے کے لیے، کیونکہ ان کی وہ لذت پوری نہیں ہو رہی ہوتی ان سے، وہ اس کے پیچھے جا رہے ہوتے جہاں سے ان کے کانوں کی لذت پوری ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی کوئی بھی بات ہو رہی ہو، اس بات پر غور کرنا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے، مطلوب کیا ہے، اس کا مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عبادت اگر ہم کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم متکبر نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے نا، وہ متکبر نہیں رہتا، اور جو بندہ یہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ اور جو شخص یہ دعا کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے عذاب کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ جو عذاب اس پر نازل ہونے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں، اور تمام اعمال میں سے اللہ کے نزدیک یہ معزز عمل ہے۔ اللہ کو بڑا عزت والا یہ کام لگتا ہے اگر اللہ کے سامنے کیا جائے۔ اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے،
اور فرمایا کہ آسمان سے نازل ہونے والی تمام آفتیں، بلائیں، مصیبتیں جب بندہ یہ نیکی کرتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے تو اس سے وہ ٹال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. میرے عزیز بھائیو، یہ عظیم عمل دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، ہاتھ پھیلانا، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے. یہ ہم دعائیں کرنا کیوں چھوڑ گئے؟ نماز میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، سوائے چاند ایک اہل علم کے. بچپن میں رب جعلنی اکثریت نمازیوں کی ہے جو رب جعلنی پہ پھرتی ہے. دعا قرآنی ہے، اچھی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا نبی کریم یاد کروایا کرتے تھے نمازوں کے اندر. اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا یاد کروایا کرتے تھے. کتنے مسلمانوں کو آتی ہے؟ اور کہا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی پتہ نہیں. میرے عزیز بھائیو، زندگیاں بیت گئیں، دین کو اب بھی سیکھنا ہے. کوئی بوڑھا، کوئی بڑی عمر کا یہ نہ سوچے کہ یار اب مجھے شرم آتی ہے، میں نے تو ساری عمر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بسر کر دی، اب میں دین سیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا انٹلیکچوئل اور اتنا ذہین آدمی اب دعائیں سیکھ رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا اور 63 سال کی عمر تک مکمل ہوا ہے. وہ بچے تھے، سارے نوجوان تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے جو دین سیکھ رہے تھے. اب کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ مساجد کے اندر اب ہلکے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ اپنی دکانوں سے 10 منٹ نکال کر عالم دین کے پاس بیٹھ کر دین اب کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم بچوں کو ہی سکھا لیں تو بڑی بات ہے. میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نہ مانگنے والے کو متکبر فرمایا ہے. سورہ غافر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تیرے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جواب دوں گا تمہارا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. یہ کئی لوگوں نے یہ جملہ بولا کہ جی اللہ سے دعائیں کر کر کے کھپ گئے، اللہ نہیں سنتا. اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں. اب اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آگے اور وجوہات ہیں، وہ وجوہات بھی بیان کریں گے. بعض اوقات اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کتنا پختہ ہے. بعض اوقات ہمارا رزق حرام کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری پرورش حرام کی، کھانا پینا حرام کا. بے شک خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر اللہ سے رو رو کر مانگتے رہیں، سود ہے، رشوت ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، دعائیں کرتے رہیں گے نہیں قبول ہوں گی. اور تیسری شکل، جب ہم مریں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، میدان محشر ہوگا، اس دن ہمیں کئی ایسے اللہ کی طرف سے جزا اور بدلے ملیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ نیکیوں کے ڈھیر اور اتنے جزا میرے لیے کہاں سے رکھی ہوئی ہے. تو بتلایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ دی گئی تھی، رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائیو، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. پہلے دعا کا ذکر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور پھر فرمایا جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ جہنم میں جائیں گے. کون اتنا بڑا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہر بندہ محتاج ہے. کوئی معاشی پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتوں کے والے سے پریشان ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے. ہاتھ اٹھے رہنے چاہیے نا اللہ کی بارگاہ میں، مانگتے رہنا چاہیے نا. یہ بہت کم بات ہے کہ ہم 5 نمازوں کا اہتمام کر کے نمازوں کے اندر ہی مختصر سی دعا کر کے چلے جائیں. بعض اوقات تو ہم وہ بات، وہ کام، وہ چیز اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے ہوتے جس کی ہمیں حاجت ہے، اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو کوئی خیر اور بھلائی کی چیز مانگنی ہے، کوئی دنیاوی چیز نہ مانگ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں گے کہ دیکھو یہ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ تو ایسا بندہ ہے جو مجھ سے
کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ رہا ہے, گھر مانگے جا رہا ہے مجھ سے. میرے عزیز بھائیوں, اکثر یہ دماغ میں بات آتی ہے, آپ کے اس پاک پتن کے اندر سب سے سخی انسان کسی کو چن لیں, سب سے سخی, اتنا سخی کہ وہ کسی کو اپنے دروازے سے موڑتا ہی نہ ہو. کسی بندے کا نام لے لیں, کسی کو کسی کا پتہ ہو, ایک دن میں اس کے پاس بار بار جا کر تو دیکھیں. کہہ دینا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے جی, میں غریب آدمی ہوں, مجھے کوئی گھر لے کر دے دیں. وہ اتنا سخی ہو کہ وہ 2-3 کروڑ روپے اٹھائے کہ لے میرے بھائی جا کر اپنا گھر خرید لے, تو بھی بے گھر ہے, جاؤ میرے پاس اللہ کا دیا ہے, یہ تم اپنا گھر خریدو. شاید کوئی ہو سخی, وہ گھر لینے کے بعد دوبارہ آ جائے آپ کے دروازے پر کہ میرے بچے جی پڑھائی میں بڑے متاثر ہو رہے ہیں, پڑھائی کا کوئی نظام نہیں ہے, سارے امیر لوگوں کے بچے فلاں فلاں اداروں میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ میری مدد کر دیں تو میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں کسی ادارے میں. وہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا, تیری پورے سال کی فیسیں بھی میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, جا میرے دروازے سے خالی کوئی نہیں لوٹے گا. جی میرے گھر میں فلاں بیمار ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, شوکت خانم میں آغا خان میں ٹیسٹ ہونے ہیں, علاج ہونا ہے, وہ پھر آپ کو لاکھوں روپیہ دے دے. ایک دن نکالیں, 8ویں بار 10ویں بار 15ویں بار وہ کہہ دے گا کہ میرا ہی دروازہ دیکھ لیا, تمہیں اور کوئی نہیں نظر آیا. یہ جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں کہ دیکھو جی میں جماعت کے ساتھ اتنا تعاون کرتا ہوں, وہ فلاں مسئول فلاں بندہ تو میرا دروازہ ہی نہیں چھوڑتا, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آیا کھڑا ہوتا ہے جی کہ یہ مسئلہ ہے میرا پورا کر دیں. میرے عزیز بھائیوں, سارے اکٹھے ہو جاؤ, آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک, تمام فرشتے تمام جنات ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کسی میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کرو, مانگو جتنا مانگا جاتا ہے. اللہ کاریں کوٹھیاں بنگلے زمینیں جائیداد سب کچھ عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دوں گا, پھر بھی میری کائنات کے اندر میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی سمندر کے اندر ڈبونے سے اس کے سوراخ کے اندر پانی اٹکتا ہے. ہم اس رب سے کیوں نہ مانگے؟ ہم اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ سلام پھرتے ہی دکان کی فکر شروع ہو جاتی کہ پیچھے سے گاہک نہ چلا جائے. نماز کے اذکار یہ لگے ہوئے ہیں, صبح و شام کے اذکار لگے ہوئے ہیں. اکثر لوگ اوپر والی سرخی پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد کے مسنون اذکار. کیا مطلب ہے مسنون اذکار کا؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ اذکار کیا کرتے تھے. جس کو یاد نہیں ہے وہ بیٹھا رہے نا, وہاں سے دیکھ کر پڑھے. ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ نوکری کا مسئلہ ہے, دکان کا مسئلہ ہے, ذمہ داری کا مسئلہ ہے, پھر بھاگتے پھرے نا سارا دن منڈیوں بازاروں مارکیٹوں میں دھکے کھاتے پھرے. جس سے مانگنے کی ضرورت تھی, جہاں فلاح تھی, جہاں کامیابی تھی, اس گھر کو تو چھوڑ کر ہم نکل رہے ہیں. لگتی ہیں نا 5 بار صدائیں حیا علی الفلاح, دعائیں کرواتے ہیں نا لوگوں سے کہ جی میرے لیے دعا کر دو, دکان شروع کیے اللہ مجھے کامیاب کر دے, میرا بچہ امتحان دے چکا ہے جی دعا کیجئے کہ اللہ کامیاب کر دے, میرا بیٹا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کر دے. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ بار بار مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی ادھر پڑی ہوئی ہے, اس گھر کے اندر کامیابی ہے. جیسے جمعہ کے اندر جمکٹا لگتا ہے, صفیں بھر جاتی ہیں, مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے, عصر بھی ویسے ہی فرض ہے, مغرب بھی ویسے ہی فرض ہے, عشاء بھی ویسے ہی فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمعہ کے وقت اللہ کو راضی کر لیا, 6 دن گزر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں, اگلے جمعہ کو پھر آ کر اللہ کو راضی کر لیں گے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. ہر نماز فرض ہے, ہر نماز کا جواب ہے, ہر نماز کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ کیوں چھوڑی. اتنی اہم ہو گئی تھی تمہاری نوکری دکان کاروبار کہ تم نمازیں چھوڑتے رہے. دوستی اتنی اہم تھی, کھیل اتنا اہم تھا. میرے عزیز بھائیوں, اگر اللہ سے دعا نہ کی جائے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو بندہ اللہ سے دعائیں نہ کرے اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں, اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں. اگلی روایت میں فرمایا اصل عبادت دعا کو کہا گیا, مغز ہے دعا عبادت کا. الدعاء هو العبادہ. سیدنا نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ دعا ہی اصل عبادت ہے.
نماز ساری کی ساری دعا ہے. جتنی بھی عبادات اور مومن کی زندگی دعاؤں سے خالی نہیں ہے عزیز بھائیو. ہماری تو آنکھ کھلتی ہے نا بستر سے, کروٹ بے شک بعد ملے آنکھ کھلے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اٹھنے کے بعد اگلا مرحلہ واش روم جانے کا ہوتا ہے, وہاں پر بھی دعا. واش روم سے نکلے وہاں پر بھی دعا. گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کی دعا. سواری پر چڑھے سواری پر چڑھنے کی دعا. سفر شروع کر دیا سفر پر چلنے کی دعا. کتنی دعائیں اللہ کے رسول نے ایک پورے دن کی. اور آخری عمل رات کا کیا ہوتا ہے؟ سونا. سوتے وقت کی دعا, اللہم بسمک اموت واحیا. دعائیں ہمارے لیے کلا ہیں, ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں, رب کی رضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے میرے عزیز بھائیوں عذاب مختلف شکل میں آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آسمان سے آگ کے پتھر برسیں تو ہم اس کو عذاب مانیں, یا زمین پھٹے اس کے اندر مخلوق غرق ہو جائے تو وہی عذاب ہوتا ہے. بعض اوقات معاشی عذاب آتے ہیں, بعض اوقات کوئی سیلاب کا عذاب آ گیا, کوئی زلزلے کا عذاب آ گیا. یہ تھائی لینڈ کے اندر آپ نے دیکھا کتنا خطرناک زلزلہ ہے. اگر لوگ دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتیں بلائیں عذاب ٹال دیتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, اگر تمہاری دعائیں اور التجائیں نہ ہوتی, اگر تمہاری دعائیں اور التجائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا, اور ان قریب اللہ کا امر لازم ہو کر رہے گا. اللہ کو ہماری پرواہ اس وقت ہوتی ہے جب اب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. دنیا کا اصول بھی دیکھ لیں نا, کسی سے غلطی ہو جائے نا, جس کے ملازم ہوتے ہیں وہ جتنی عاجزی کے ساتھ شرمساری کے ساتھ اس کے سامنے منت سماجت معافی مانگنے کا کردار ادا کرے, اتنا ہی دل نرم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ ڈل گیا ہے, اس نے معافی مانگ لی ہے, یہ توبہ طائب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے یہ بات, اور اللہ نے جو پیکج ہمیں دے رکھا ہے نا, توبہ والا, معافی والا, دعا والا, یہ سراسر بخشنے کے وسائل ہیں. اللہ ہمیں بخشنا ہی چاہتے ہیں, ہم بخشش چاہنا نہیں چاہتے. ہم اتنے کم علم کہہ لیں, سست کہہ لیں, کاہل کہہ لیں کہ اللہ بار بار موقع عطا فرما رہے ہیں کہ بخشش کروا لو, مانگ لو, کر دوں گا معاف. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائیو, اس سے پہلے کہ یہ زندگی کا دیا بجھ جائے, اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ سے معافیاں مانگیں. اور جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں عبادت کے بڑے بڑے معزز عمل ہیں. حج کتنا معزز عمل ہے, جہاد کتنا معزز عمل ہے, نماز کتنا معزز عمل ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لیس شیئن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس شیئن اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی معزز عمل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی معزز عمل نہیں ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ زمین میں جا کر فساد کرے گا, قتل کرے گا, یہ فسادی انسان اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کے لیے, تسبیح کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. جب یہی بندہ اپنی اس پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے مانگتا ہے نا, تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ ان کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی ہے جو معاشرے میں بے شک بڑا افسر بن کے پھرتا ہوگا, بڑا ذمہ دار, بڑا پیسے والا, اس کے مقام رتبے جو مرضی ہوں گے, میرے سامنے لیٹا ہوا ہے, سجدہ ریز ہے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اللہ تو ہی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, تقدیر, ہم نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوا کہ اللہ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے, حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے, جو اس کی اجل لکھتا ہے. شقیٌ او سعید, لکھا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. رزق ہی و مال ہی, اس کے رزق اور مال کے بارے میں لکھا جاتا ہے 120 دن کے بچے کے بارے میں. کیا اس میں تبدیلی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. دلیل کیا ہے؟ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے، تقدیر کو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں نیکی کی سوا کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ پتہ چلا کہ نیکیاں انسان کی عمر میں برکت اور اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو ہم کیوں ڈھیلے ہیں، کیوں سست ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے رمضان المبارک میں کھلتے ہیں، اور وضو کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں نا، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے سنت کے مطابق، اور اس کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اسی وقت کھولتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف رمضان میں کھلتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں دعا کے لیے بھی، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی چیزوں کا سوال کرتا ہے تو ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، ہر کام میں، ہر معاملے میں کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اور آخری بات، ہم یہ جو عقیدہ بنائے ہوئے ہیں نا کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں، کئی لوگ تھک جاتے ہیں، جی بڑا دعائیں مانگ چکے ہیں نہیں ہوتی قبول، بس وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال ہی ایسے دعائیں مانگنے کا فائدہ کون نہیں، وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے کتنے عیوب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے عیب والے انسان ہیں۔ انسان تو نسیان سے ہے نا، بھلکڑ ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں۔ وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کے اوپر مداومت اختیار کرنا، ڈٹے رہنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ جب احساس ہو جائے نا کہ غلطی ہو گئی ہے اسی وقت چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ یقیناً تیرا رب بڑا حیا والا ہے۔ لوگوں، آپ کا رب بڑا حیا والا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کو حیا آتی کہ میں اس کے خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹاؤں۔ وہ کوئی عام سی ہستی ہے، وہ بھرتا ہے جھولیوں کو، عطا کرنا چاہتا ہے، صرف مانگنے میں فرق ہے۔ تو میری اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے عزیز بھائیو، جمعہ، خطبہ جمعہ تربیت کا دن ہوتا ہے، علماء کرام اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں، ہم تو معلم ہیں، اساتذہ ہیں، جتنا علم ہے کوشش ہے کہ آپ تک منتقل ہو۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو جمعہ کا موضوع ہوتا ہے نا کسی بھی عالم دین کا، اس کے پلڑے میں اپنے آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھا کریں کہ آج جس موضوع پر خطبہ جمعہ ہوا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ ہر بندہ اس واعظ کو، اس نصیحت کو اپنے لیے سمجھے، لوگوں کے لیے نہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھا کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں کہاں ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کو وقت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں۔ اور اس کے اتنے آداب ہیں، کوئی کسی کو آج کہا تو جائے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کل آپ کی ملاقات ہے، جو مانگو گے انہوں نے کہا کہ بھیجو میرے پاس، میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ بندے کو رات کو نیند نہیں آئے گی، تیاریاں اتنی زبردست کرنی شروع کر دے گا، اچھا لباس، اچھے جوتے، ہر بندے کو بتلائے گا کہ جی کل میری ملاقات ہے جی وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے ملنے جانا ہے۔ اور پھر اس کے آفس میں، اس کے محل میں جانے کی تیاریاں، اس کے آداب۔ اللہ نے ہمارے سامنے تو اتنے بیریئر ہی نہیں لگائے۔ جیسے بیٹھے ہو دکان پر، آؤ وضو کرو، 2 رکعت ادا کرو، مانگو، صلاۃ الحاجت ادا کرو، مانگو، تمہیں ملے گا تمہاری ضرورت کے مطابق۔ اور کئی دفعہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے اس میں بہتری نہیں ہوتی،
اللہ ٹال رہے ہوتے ہیں اس کو. کبھی بھی ضد لگا کر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو تب بھی بہتر کر دے. ایسے نہیں. نماز استخارہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ استخارے کرتے ہیں اللہ سے؟ بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہو نماز استخارہ، دکان کرنی ہے نماز استخارہ، نوکری کرنی ہے نماز استخارہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استخارہ باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے. اب کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ نہ آنے کی وجہ سے لوگوں نے دکانیں بنا لی. لوگ آن لائن استخارے کر کے دے رہے ہیں. بتائیں جی تمہارا نام، ولدیت، ستارے تمہارے ملاتا ہوں، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے خاصے بچیوں کے رشتوں کے بیڑے غرق کر دیتے ہیں کہ نہیں جی تمہارے ستارے آپس میں نہیں مل رہے. خود استخارہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اے اللہ یہ عمل، یہ کام میرے حق میں، میری دنیا، میری معیشت کے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان کر دے. اور اے میرے مالک اگر یہ کام میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو مجھ سے دور لے جا، مجھے اس سے دور کر دے. کتنی اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. صرف اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا اللہ، میرا کوئی زیادہ اللہ نہیں ہے، داڑھی والے کا اللہ زیادہ نہیں ہے، کسی مسلک کی چھاپ لگانے والے کا اللہ زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنیادی سہولیات ہر اس انسان کو دے رکھی ہیں جو ذی روح ہے اس دنیا میں، اس نے سانس لے لی، وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، آنکھیں بھی دے دی، دماغ بھی دے دیا، ہاتھ پاؤں بھی دے دیے. جو بنیادی چیزیں ساری تمہیں ملیں گی. آگے ان چیزوں کو کرنے سے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے تمہارے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے در کا فقیر بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.